والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے تڑپدے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے گناہ گاراں غریباں لئی دن راتی دعا منگنی اینوں کہندے نے لجپالی تے انج لجپال ہوندے نے تڑپدے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رونق مسند صدارت بطل حریت مخدوم ملت محقق اثر حضرت صاحبزادہ مولانا محمد حنیف رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق محفل مجاہد ملت بطل حریت حضرت علامہ پیر مفتی محترم سروری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس عرس مبارک کی تقریب میں تشریف لائے ہوئے جملہ مہمانان گرامی، میں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج حضرت مفتی محمد عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ عرس مبارک میں حاضر ہوں۔ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں کسی تمہید میں جائے بغیر براہ راست اپنے عنوان پہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آستانہ کوئی روایتی آستانہ نہیں ہے بلکہ ایک علمی خانقاہ ہے، روحانی خانقاہ ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں گفتگو بھی اسی مناسبت سے کی جائے گی۔ آپ میری ان معروضات پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جلد آپ میرا پیغام سمجھ جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کا علم محدود ہے، اس کی فکر محدود ہے،
اس کی حدود محدود ہیں، اس لیے یہ اپنے لیے پیمانے بھی محدود مقرر کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کامیاب وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس عزت و شہرت ہو، جو اچھا کھاتا ہو، اچھا پیتا ہو، اچھا پہنتا ہو، تو شاید وہ کامیاب آدمی ہے۔ لیکن قرآن کا یہ معیار نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں امیر کے لیے بھی پیغام ہدایت ہے اور غریب کے لیے بھی پیغام ہدایت ہے، جس میں ایک جھونپڑی میں رہنے والے کے لیے بھی پیغام ہدایت ہے اور 1 کروڑ کے محل میں رہنے والے کے لیے بھی پیغام ہدایت ہے۔ جو تھر کے صحرا میں رہنے والا وہ آدمی جو پیدل چل رہا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت اسی قرآن میں ہے، اور جو بہت بڑی قیمتی رہائش کے اندر رہتا ہے اس کے لیے بھی پیغام ہدایت وہ ہے۔ تو دنیا کا نجات، کامیابی اور فلاح کا پیمانہ یہ تھا کہ جسے شہرت مل گئی وہ کامیاب ہے، جسے عزت مل گئی وہ کامیاب ہے، جس کے پاس صنعتیں بہت زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس انڈسٹریاں بہت زیادہ ہیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کامیابی کا اصل معیار نہیں ہے، اور ان میں سے کسی چیز پر بھی کامیابی کا مدار نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے۔ اچھا، وہ بندہ جو اپنے رب کو راضی کر لینا، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ جھونپڑی کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، قرآن کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے مثال دی اپنے جد اعلیٰ کی، حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ وقت کا حکمران آ رہا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی میں وہ ایک لہجہ کے لیے جھجکتے نہیں ہیں، کیونکہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی نہیں۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا غلام ہو اور اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ بننا یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے، اور یہ میری جانب سے نہیں ہے، کسی عالم دین کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے اس بات پر کہ جب سرکار لا مقام پہ جاتے ہیں، ایک ایسا مقام و مرتبہ کہ جہاں کوئی نبی فائز نہیں ہوا ہے، جب سرکار لا مقام پہ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اے محبوب انا و انتا و ما سوا ذالک خلقت لاجلک، اے محبوب آج میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا میں نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں، جس کو اللہ کہے محبوب تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر اس محبوب کی کیا شان ہوگی؟ اللہ نے یہ کہہ کر کہ انا و انتا و ما سوا ذالک خلقت لاجلک، محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے یہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ بما اشرفک یا محمد، اے محبوب بتا کہ آج میں تجھے بلانا چاہتا ہوں، آج میں تجھے ٹائٹل دینا چاہتا ہوں،
آج میں تجھے لقب دینا چاہتا ہوں، محبوب تو بتا آج تو کیا چاہتا ہے، میں تجھے کس لقب سے پکاروں، واہ مدینے والے تیری گرد راہ پہ قربان۔ آج جسے دنیا کا تھوڑا سا عہدہ مل جائے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہیں، وہ کسی سے ہاتھ ملانا اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ کسی کو سلام کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن اے محبوب کبریا لامکان کی بلندیوں پہ آپ گئے ہیں اور کل جہان کا عالم کہہ رہا ہے محبوب بتا میں تجھے کس لقب سے پکاروں۔ سرکار عرض کرتے ہیں بالنسبت الیکا بالعبودیہ، محبوب اے مولا میں یہ چاہتا ہوں آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، بالنسبت الیک بالعبودیہ، اے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا بندہ بن جانا یہ بڑی بات ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہو جاتا پھر اس کی نشانیاں کیا ہے۔ حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں پیر خورشید صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم و ورع عطا فرمایا تھا وہ سارے آپ جانتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو محکمہ قضاء قائم ہوا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس آزاد کشمیر کے پہلے قاضی جو ہے وہ مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جج ہیں، ایک قاضی ہیں، لیکن اس و انکسار کیا ہے، پیر خورشید صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب مفتی صاحب کو ان کے طلباء تلامذہ کے تلامذہ جب میر پور یا دائیں بائیں گرد و نواح میں کسی محفل پہ بلاتے اور مفتی صاحب خطاب کرتے تو وہ جو ان کے شاگرد ہوتے تھے ان کے لیے مفتی صاحب یہ لفظ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے فاضل دوست ہیں جو اس مسجد کے امام ہیں یا وہ خطیب ہوتے تھے یا یہ، تو گویا اس کے لیے کوئی بہت چھوٹا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے فاضل دوست ہیں۔ یعنی یہ عرض و انکسار کا عالم کیا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور جس طرح قبلہ سروری صاحب فرما رہے تھے ولایت کے حوالہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیضان ولایت تقسیم کیا ہے وہ اپنے محبوب کی آل کے ذریعے سے تقسیم کر رہا ہے۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں لم یبلغ احد من الامم السابقہ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ اس فکرے کو سن کے اگر سمجھ آئے تو ذرا آپ کی آواز بھی آنی چاہیے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہی نہیں پہلی امتوں میں بھی اگر کوئی درجہ ولایت کو پہنچا ہے تو مولا علی کی روح کے استفادے سے پہنچا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت خدا کے فضل سے وہ ہیں کہ جن کی ٹریفک ون وے نہیں ہے ان کی دونوں آنکھیں روشن ہیں، ان کی دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ اور آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں اہل سنت کا عقیدہ وہ بیان کر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں غلامان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو ایک آنکھ والے نہیں ہیں، ان کی دونوں آنکھیں روشن ہیں، دونوں بینائیاں ان کی کام کرتی ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام ہیں۔ کیا خوب تجزیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بے لاپار اصحاب حضور
ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجے میں ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کا نام لے کر آل کی توہین کرے یا آل کو آڑ بنا کر کسی صحابی کی بے ادبی کر رہا ہو۔ بالکل اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ و نظریہ وہی ہے جسے تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اہل سنت کی اس عظیم خانقاہ میں آئے نا، آج مل کر ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں رکھیں پیار نبی دے یاراں دا، رکھیں پیار۔ جوم کے ذرا پڑھ لیجئے، اس لیے کہ میں عرض کر رہا تھا اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو ایسی جماعت ہے جو ولیوں کی جماعت ہے۔ آج ایک شیخ کامل کا عرس منا رہے ہیں جو مسند تدریس کے بھی بادشاہ ہیں، جو مسند روحانیت کے بھی بادشاہ ہیں، جو ظاہری علوم پہ بھی دستگاہ رکھنے والے ہیں اور باطنی علوم پہ بھی دسترس رکھنے والے ہیں۔ تو میں اہل سنت و جماعت کے اپنے ان غیور سنی مسلمانوں کو کہوں گا کہ آئیں اور میرے ساتھ مل کر ذرا اپنے عقیدے کا اظہار کیجئے گا۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں رکھیں پیار نبی دے یاراں دا، رکھیں پیار نبی دے یاراں دا، ایک لکھ دے کئی ہزاراں دا، نال خیبر دی یلغاراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، رکھ پیار نبی دے یاراں۔ تو یہ دونوں جو مقدس ہستیاں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی ہر نسبت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ قرآن عظیم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں، جب میرا محبوب اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، کہا پھر محبوب کے گھر کے باہر سے کھڑے ہو کر تم نے بلند آواز سے میرے محبوب کو نہیں پکارنا۔ اے مولا، کسی کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے کیا پکارنا منع ہے؟ فرمایا کسی اور گھر کا مسئلہ ہو تو وہ اور بات ہے، یہ گھر وہ ہے جہاں میرا محبوب آرام فرما ہے، یہ میرے محبوب کے آثار شریفہ ہیں۔ فرمایا میرا محبوب جس مکان کے اندر رہ رہا ہو، جس گھر کے اندر رہائش پذیر ہو، فرمایا اب اس گھر کا مقام عام گھروں کی طرح نہیں ہوگا۔ فرمایا جس طرح میرا محبوب سامنے ہو تمہارے اوپر میرے محبوب کا احترام لازم ہے، یوں ہی ان اینٹوں کا بھی احترام لازم ہے جن کے اندر میرا محبوب آرام فرما رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی علامت، اور میں بزرگان دین کی بات کر رہا تھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے بزرگ وہ تھے۔ اگر آپ تاتاریوں کی تاریخ پڑھیں، جنہوں نے انسانی کھوپڑیوں سے مینار قائم کیے، علاقو خان، چنگیز خان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں
تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس قدر ظالم لوگ تھے، یہ کس قدر بربریت رکھنے والے لوگ تھے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے یہی لوگ اسلام کے سچے خادم بن گئے۔ لیکن وہ سچے خادم کیسے بنے؟ تاریخ یہ بتلاتی ہے، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی اولاد میں ہی ایک تگودار خان بادشاہ، جب وہ کہیں جا رہا تھا اور ایک بزرگ اس کے سامنے آ گئے، ایک سفید ریش بزرگ ہیں، تگودار خان کے سامنے آئے، وہ شکار پہ جا رہا تھا۔ اس نے نا ان بزرگوں کا تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہتا ہے بابا جی یہ بتائیں، یہ جو میرا گھوڑا ہے اس کی دم پر بھی بال ہیں اور آپ کی داڑھی کے بھی بال ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ میرے گھوڑے کی دم کے بال زیادہ بہتر ہیں یا آپ کی داڑھی کے بال زیادہ بہتر ہیں؟ یہ سوال تو اگرچہ بڑا گستاخی کے پہلو پر مبنی تھا، لیکن ان بزرگوں نے جواب دیا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ تگودار خان، یہ گھوڑا اس کا تو مالک ہے، یہ گھوڑا تیری خدمت کرتا ہے، اس پہ سوار ہوتا ہے، تو اس کو بلاتا ہے تو یہ آ جاتا ہے، تو اس پہ بیٹھتا ہے تو یہ مطیع ہو جاتا ہے، تو اس کو بھگاتا ہے تو یہ دوڑتا ہے۔ اگر جس طرح یہ تجھے خوش کر رہا ہے تو اس کا مالک ہے، یوں ہی میرا بھی ایک مالک ہے، میں بھی کسی کا بندہ ہوں۔ اگر میں اپنے مالک کا حکم مان کر، اپنے مالک کی فرما برداری کر کے، اپنے مالک کی اطاعت کر کے اگر میں اپنے مالک کو راضی کر لوں تو میری داڑھی کے بال افضل ہیں، اور اگر میں انسان ہو کر اپنے مالک کی تابعداری نہ کروں، اپنے مالک کی اتباع نہ کروں، اپنے مالک کو خوش نہ کر سکوں، تو کہا پھر تیرے گھوڑے کی دم کے بال زیادہ بہتر ہیں۔ اب یہ وہ موقع تھا، یہ وہ موقع تھا کہ اس کا دل پلٹ گیا، اور وہ تاتاری جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا، خون کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، اقبال کہتا ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے خون پہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم اسلام کو مٹا کر دم لیں گے، وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے، وہ اسلام کے سب سے بڑے پہرے دار بن گئے۔ لیکن یہ کیسے بنے؟ مجھے کہہ لینے دیجئے، ایک ولی کامل کے ایک جملے نے ان کے دل کی کیفیت کو پلٹ دیا۔ ہمارے بزرگ وہ تھے، ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے صوفیاء وہ تھے کہ جن کے جملوں سے بادشاہوں کے دل پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت اس کائنات پہ واحد مسلک ہے کہ جو ولیوں کی جماعت ہے، جو صوفیاء کی جماعت ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی اور جماعت کے اندر کوئی ولی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آپ کوئی ولی تلاش کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کا ہر ولی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ولیوں سے تعلق کیوں ضروری ہے؟ ولیوں سے ربط کیوں ضروری ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی پہلی سورت میں اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی، اور اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا نماز میں پڑھا کرو، فرمایا اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جو سورت قرآن کی بار بار پڑھی جا رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو اپنے بندوں کو سکھائی ہے وہ سورت کے اندر رکھ دی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب مجھ سے دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے، سرکار کا عہد نبوت اور رسالت جاری ہے قیامت تک، سرکار پہ اترا ہوا قرآن
مکمل ہو چکا ہے، اب بھی ہم یہ کہیں کہ یا اللہ راہ دکھا، کہا دکھا نہیں دیکھی ہوئی ہے، یا اللہ تیرا محبوب ہمیں وہ راہ دکھا گیا ہے، تو کرم فرما ہمیں اس راہ پر چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ انتہائی اہم دعا ہے۔ دیکھیں ایک دعا وہ ہو سکتی ہے جو آپ میرے پاس آئیں کہیں شاہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں کوئی دعا بتائیں، ایک دعا میں بتاؤں۔ مولانا حنیف رضا صاحب کے پاس آپ جائیں کہیں حضرت ہمارا یہ مسئلہ، ایک دعا وہ بتائیں۔ سروری صاحب کے پاس جائیں کہیں حضرت ہماری یہ پریشانی، ہمیں کوئی دعا کوئی وظیفہ بتائیں، وہ آپ کو کوئی عمل بتا دیں۔ دنیا کے بندوں کی بتائی ہوئی دعائیں اور ہیں اور خالق کی بتائی ہوئی دعا کا مسئلہ اور ہے۔ گویا یہ وہ دعا ہے جو دنیا کا کوئی بندہ نہیں سکھا رہا، دنیا کا کوئی عالم نہیں سکھا رہا، دنیا کا کوئی محدث نہیں سکھا رہا، دنیا کا کوئی مفکر نہیں سکھا رہا، یہ دعا وہ ہے جو خالق کائنات سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب مجھ سے دعا مانگو، جب میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میری بارگاہ میں یوں دعا کرو، اے میرے مولا اہدنا الصراط المستقیم۔ محبت سے کہتے ہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو میری بارگاہ میں کہو، اے مولا میں سیدھی راہ پہ چلا۔ اے مولا کون سی راہ ہے؟ دنیا کے کسی بندے نے نہیں کہا، اللہ خود کہتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں کون سی راہ ہے۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہا مولا ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ پر تیرے نیک بندے چلے، تیرے نیک بندے چلے ہیں۔ اب آپ مشرق و مغرب میں گھوم جائیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، کس گروہ کے ساتھ ہے، تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سچے مرید شفائی والے محبت سے کہتے ہیں نا ذرا سبحان اللہ، کیونکہ اگر بات ذوق کی ہے تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کڑی آپ کیا کہتے ہیں لوگوں؟ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا رتبہ کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے؟ کہا سچے مرید صفائی والے تے جو کچھ کہنے زبانوں اور مولا پاک منیدہ او پاکی خبر کہا اللہ کے کامل بندے جب کوئی بات کر جاتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پکی خبر ہے اس بات کی کہ جب اللہ کا ولی کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ اپنے ولیوں کے کہے ہوئے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان و رتبہ کیا ہے، اللہ کے اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یہ درخواست کرو، اے اللہ ہمیں اس راہ پر چلا جو تیرے ولیوں کی راہ ہے۔ اللہ یہ بھی تو دعا سکھا سکتا تھا کہ اللہ کہ یا میرے بندو مجھ سے یہ دعا کرو، یا اللہ میں بہت زیادہ مال و دولت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بہت بڑی گاڑی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بہت بڑی انڈسٹریاں عطا فرما دے، ہمیں فیکٹریاں عطا کر دے، ہمیں صنعتیں عطا کر دے۔ یہ دعائیں منع نہیں ہیں، یہ دعا جائز ہے۔ آپ اپنے لیے رزق حلال کی دعا کریں، حلال ذریعے سے جتنا مال و دولت آئے، منع نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے انڈسٹریوں کی دعا کریں، یہ منع نہیں ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ یہ دعائیں مانگنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے حضور کون سی دعا زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے؟ فرمایا بندو یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے نا، یہ صرف دنیا میں کام آنے والا ہے، اصل بقا و نجات یہ ہے، مجھ سے یہ طلب کرو کہ اے مولا ہمیں وہ راہ عطا فرما کہ جس راہ پر ہم چلیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی کامل بندے ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ادب و احترام کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا ادب کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آل کا ادب کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ میرے وہ غلام جنہوں نے مجھے دیکھ لیا، میرے وہ صحابی جنہوں نے ایک نگاہ مجھے دیکھ لیا، سرکار فرماتے ہیں اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرمایا تمہیں احد کے برابر سونے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جو میرے ایک صحابی کو ایک مٹھی جو کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ یار کبھی غور تو کرو مقام صحابیت کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھ لینے والے کی شان کیا ہے۔ اور اس فکرے پہ میں چاہتا ہوں آپ کی آواز بھی آنی چاہیے اور یہ در و دیوار گونجنے بھی چاہیے۔ اور یارو یہ شان اس کی ہے جو ایک نگاہ حضور کو دیکھ لے، جو حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیٹھے ہوئے کی یہ شان ہے جو جس کو حضور کہیں فاطمہ تو بدا تم منی، جو پاس بیٹھا ہوا ہو حضور کہیں اس کا مقام یہ ہے تم احد کے برابر سونا خرچ کرو گے، ایک مٹھی جو وہ دے دے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، تمہارے احد کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جو میرے پاس بیٹھے ہوئے کا ثواب ہے ایک مٹھی جو کا۔ تو جسے سرکار کہیں لوگو فاطمہ تو بدعت منی، یہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے۔ حسین منی وانا منہ، کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہی وہ ہے جو میرے بعد ہر ایک مومن کا مولا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں آخر میں جس طرح ہم نے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، اب آئے نا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری اس ذوق کے ساتھ کہ جو میں نے عرض کیا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، سرکار کی آل کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی میں یاد رکھنا ہے، زندگی میں یاد رکھو، اور یہ میرے ساتھ آج عہد کرو اس خانقاہ پہ بیٹھ کر، اس آستانے پہ بیٹھ کر کہ ہم نے کسی بھی صحابی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ جب بھی بیان کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بیان کرنی ہے، حضرت فاروق اعظم کی عظمت بیان کرنی ہے، حضرت عثمان غنی کی عظمت بیان کرنی ہے، اصحاب بدر کی شان بیان کرنی ہے، اصحاب احد کی شان بیان کرنی ہے، خیبر والوں کی شان بیان کرنی ہے، خندق والوں کی شان بیان کرنی ہے، حضور کے صحابہ کی بھی عزت کرنی ہے، حضور کی آل کی بھی عزت کرنی ہے۔ اب یہی ذوق شوق لے کر میں چاہتا ہوں جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آج یہ چند گھڑیاں سماعت کی ہیں، آپ کی توجہ ہو گئی ہے، میرے بعد عالم اسلام کے مایہ ناز مولانا حنیف رضا بیان کرنے والے ہیں، یہ انٹرنیشنل مبلغیں ہیں، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام بڑے دور جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں آخری گھڑیوں میں آئے نا میرے ساتھ مل کر ہم نے یہ دنیا کو بتانا ہے اہل سنت وہ ہیں جو حضور کے اصحاب کی بھی عزت کرتے ہیں، سرکار کی آل کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آئے نہ مل کے آخر میں ہم نے کیا کہنا ہے؟ کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی ہے، کریم رب دے
اٹھا کے کہیں سب تو پیارا. اور یاد رکھو علی علی کہتے ہوئے کبھی گھبرایا نہ کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں روایات یہ بتلا رہی ہے، سیاستہ کی روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ علی کا نام لینا اور بازو اٹھا کے لینا سنت رسول ہے. یار مقام غدیر پہ سرکار نے جب مولا علی کا نام لیا نا، مولا علی کا نام لیا تو یاد رکھیں سرکار نے یوں ہی نہیں لیا، مولا علی کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے سرکار نے بلند کیا اور فکرہ کیا کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بازو اٹھا کے سرکار کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا. یہ آواز آنی چاہیے یار. یہ خانقاہ یقین کریں میں مبالغہ نہیں کرتا، ایک ذرا برابر مبالغہ نہیں کرتا کہ آج مفتی صاحب کے جانشین سرزمین میرپور کے اندر اہل سنت و جماعت کا جو اصل عقیدہ ہے، جس میں حضور کی آل کا بھی احترام ہے، سرکار کے اصحاب کا بھی احترام. میں نے پہلے بتایا ہے یہاں ٹریفک ون وے نہیں ہے، یہاں ٹریفک دونوں سڑکوں سے جاری ہے. اہل سنت کی دونوں آنکھیں روشن ہیں. اس لیے یہ یاد رکھو سرکار نے کہا ہے بھائی سرکار کی سنت آپ بھی پوری کر دیں. حضور کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا، اور ہاتھ اٹھا کے حضور نے کہا تو تم بھی سنت پوری کر دو. حضور کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا. اس لیے ہم کہتے ہیں کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی او بخت والے نے لوگ جینا دنارا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی آزاد